ایک ایسا لمحہ جب طب کے تمام قوانین دم توڑ گئے، جب عقل انسانی حیرت کے اس مقام پر جا پہنچی جہاں سے آگے صرف خاموشی تھی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک مردہ جسم جس میں زندگی کی کوئی رمق نہ ہو وہ ایک پکار پر اٹھ کھڑا ہو؟ وہ مٹی کا پرندہ جس میں کوئی جان نہ ہو وہ اچانک پر پھیلائے اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جائے۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ فریب نہیں تھا، یہ وہ نشانیاں تھیں جو انسانی تاریخ کا رخ موڑنے والی تھیں۔ وہ 4 معجزات جنہوں نے وقت کے بڑے بڑے حکیموں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معجزات کیوں دکھائے گئے اور ان کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا تھی؟ اسلامی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نہایت بلند اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف ایک عظیم مشن دے کر بھیجا۔ وہ دور جب یونانی طب اور فلسفہ اپنے عروج پر تھا، جب انسان کو اپنی مادی ترقی پر غرور ہونے لگا تھا۔ اسی غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو وہ قوتیں عطا کیں جو مادی دنیا کے بس سے باہر تھیں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمات اللہ کے القابات سے نوازا۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم ان 4 عظیم الشان معجزات کا احاطہ کریں گے جن کا ذکر اللہ نے اپنی آخری کتاب میں فرمایا۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ خالق کائنات کی قدرت کے وہ ابواب ہیں جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ منظر کا آغاز ایک ایسی کشمکش سے ہوتا ہے جہاں ایک پاکدامن عورت بی بی مریم اپنی گود میں ایک ننھی سی جان لیے اپنی قوم کے سامنے کھڑی ہے۔ چاروں طرف سے طنز اور سوالات کے تیر برس رہے ہیں۔ اے مریم، یہ تو کیسا عجیب کام کر لائی؟ تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ بی بی مریم خاموش تھیں، انہوں نے صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں ایک بچہ ہے؟ فضا میں تناؤ تھا، الزام تراشی عروج پر تھی۔ لیکن پھر وہ ہوا جس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ اس ننھے بچے کے لب ہلے، ایک ایسی آواز نکلی جس میں گرج بھی تھی اور وقار بھی۔ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بچہ جو چند دن پہلے پیدا ہوا تھا وہ اپنی ماں کی پاکدامنی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اسے کتاب دی جائے گی، اسے نبی بنایا جائے گا اور اسے برکت والا بنایا گیا ہے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانی قوانین کے تابع نہیں بلکہ الہی ارادے کا کرشمہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ بنی اسرائیل کے سخت دل لوگ نشانیاں مانگتے تھے۔ ایک دن لوگوں کے سامنے اپنے زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے اسے ایک پرندے کی شکل دی۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مٹی کا وہ بے جان ڈھانچہ محض ایک کھلونا لگ رہا تھا۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی کے ڈھانچے میں پھونک ماری۔ قرآن کہتا ہے باذن اللہ کے حکم سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مٹی کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، پروں میں جنبش ہوئی، آنکھوں میں روشنی آئی، اور وہ مٹی کا پرندہ گوشت پوست کا جاندار بن کر فضا میں اڑ گیا۔ مادی پرستوں کی عقل دنگ رہ گئی۔ وہ قانون فطرت جو کہتا ہے کہ بے جان سے جاندار نہیں بن سکتا وہاں ایک پیغمبر کے ہاتھوں ٹوٹ رہا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ زندگی دینے والا صرف اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اسی رب کے سچے رسول ہیں۔ اس زمانے میں طب میڈیسن اپنے عروج پر تھی۔ حکیموں کا خیال تھا کہ وہ ہر بیماری کا علاج جانتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی تھیں جن کے سامنے انسانی علم عاجز تھا۔ مادرزاد اندھا پن، وہ لوگ جو دنیا کی روشنی کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکے تھے، اور برس کوڑ کے مریض جنہیں معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بیماروں کے پاس جاتے، نہ کوئی دوا نہ کوئی جراحی، اب صرف اپنا مبارک ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرتے اور وہ اندھا شخص پکار اٹھتا، مجھے نظر آ رہا ہے، میں روشنی دیکھ سکتا ہوں۔ کوڑی کے جسم پر ہاتھ لگتا تو سڑی ہوئی کھال آئینے کی طرح صاف ہو جاتی۔ یہ محض علاج نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا۔ آپ فرماتے، میں اللہ کے حکم سے اندھوں اور کوڑیوں کو تندرست کرتا ہوں۔ حکیم حیران تھے کہ جو کام برسوں کی محنت سے ممکن نہیں تھا وہ ایک لمح سے کیسے ہو رہا ہے۔
یہ معجزہ اس بات کا اعلان تھا کہ شفا کے تمام خزانے اسی کے پاس ہیں جس نے یہ جسم تخلیق کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ جس نے موت کے خوف کو چیلنج کر دیا وہ تھا مردوں کو دوبارہ زندگی بخشنا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی عقل کی آخری حد ختم ہو جاتی ہے، جب سانس رک جائے، دل کی دھڑکن تھم جائے اور جسم مٹی میں ملنے کی تیاری کرے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پر کھڑے ہو کر پکارتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، تو قبر کی مٹی ہلنے لگتی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ مرا ہوا انسان کفن پھاڑ کر زندہ کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے باتیں کرتا۔ یہ منظر کتنا ہیبت ناک اور ایمان افروز ہوتا ہوگا۔ موت جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ کے ایک بندے کے سامنے مغلوب ہو جاتی تھی۔ لیکن یاد رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر بار یہ تاکید کرتے کہ یہ سب کچھ میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ خالق ہے، وہ چاہے تو موت کو زندگی میں بدل دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے مشہور معجزہ مانا جاتا ہے۔ عازر اب کے بہت قریبی اور مخلص دوست تھے۔ جب عازر کا انتقال ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ 3 دن بعد جب اب تشریف لائے تو ان کی بہنوں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اگر آپ ہوتے تو بھائی کا انتقال نہ ہوتا۔ آپ عازر کی قبر پر تشریف لے گئے جہاں سے تعفن بو اٹھنے لگا تھا۔ آپ نے پکارا، اے عازر، اللہ کے حکم سے نکل آؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص جو 3 دن سے مردہ تھا کفن پہنے ہوئے زندہ باہر نکل آیا اور طویل عرصے تک زندہ رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا جسے لوگ قبرستان لے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھی ماں اپنے اکلوتے جوان بیٹے کے جنازے کے پیچھے دھاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس ماں کی ممتا پر رحم آ گیا۔ اپنے جنازہ رکنے کا حکم دیا اور اس جوان مردے کو مخاطب کر کے اللہ سے دعا کی۔ وہ نوجوان فوراً چارپائی پر بیٹھ گیا، کفن اتارا اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلا گیا۔ اس واقعے نے پورے شہر میں کھلبلی مچا دی تھی۔ یہ روحیں حضرت عیسیٰ کے اختیار سے نہیں بلکہ اس قادر مطلق کے اشارے پر لوٹتی تھیں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ایک شخص جس کا نام عاشر تھا، اس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ میری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے جہاں لوگ ماتم کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مر نہیں گئی بلکہ سو رہی ہے تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے۔ پھر اپنے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے پکارا۔ وہ لڑکی فوراً زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور آپ کے معجزے کی گواہ بن گئی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اب جن کو زندہ کرتے ہیں شاید وہ حقیقت میں نہ مرے ہوں بلکہ بے ہوش ہوں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں کسی قدیم مردے کو زندہ کر کے دکھائیں جن کی ہڈیاں تک مٹی ہو چکی ہوں۔ انہوں نے حضرت سام بن نوح علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے فوت ہوئے تھے کا نام لیا۔ آپ ان کی قبر پر گئے جو ایک ٹیلے کی شکل میں تھی اور اللہ سے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ زمین پھٹی اور ایک بوڑھا شخص باہر نکلا جس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت سام نے پوچھا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ میں نے تمہیں اللہ کے حکم سے بلایا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دی۔ یہ روحیں حضرت عیسیٰ کے اختیار سے نہیں بلکہ اس قادر مطلق کے اشارے پر لوٹتی تھیں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہ 4 معجزات، بات کرنا، تخلیق کرنا، شفا دینا اور زندگی بخشنا، کوئی معمولی واقعات نہیں تھے۔ یہ اس عظیم پیغام کا مقدمہ تھے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ بنی اسرائیل کی ضد، رومیوں کی طاقت اور اس وقت کے فلسفے، ان سب کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک ایسی نشانی بن کر ابھرے جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب دشمنوں نے آپ کے خلاف سازشیں کیں۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ اس روشنی کو بجھا دیں گے، لیکن اللہ کا منصوبہ سب سے بہتر تھا۔ جب انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وہ معجزات دکھانے والا آج بھی زندہ ہے اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اترے گا تاکہ حق اور باطل کا آخری فیصلہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزات ہمیں ایک بڑا سبق دیتے ہیں۔
وہ سبق ہے ایڈز کا۔ آج ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہم نے ایٹم کو تسخیر کر لیا، خلاؤں میں پہنچ گئے، لیکن آج بھی ہم ایک مچھر کا پر پیدا نہیں کر سکتے۔ معجزات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مادی اسباب ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ان اسباب کے پیچھے ایک مسبب الاسباب ہے، ایک خالق ہے جس کے اشارے پر کائنات کا پہیہ چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ 4 معجزات دراصل اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے پناہ قدرت کا اعتراف ہیں۔ آئیں ہم بھی اپنے دلوں میں اس یقین کو پختہ کریں کہ مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ کیا اب تیار ہیں اس خالق کی طرف لوٹنے کے لیے جس نے مٹی میں جان ڈالی اور مردوں کو زندگی عطا کی؟